السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جمعے کے دن مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں اب آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ بات صحیح طریقے سے مجھے بولنے کی، سمجھانے کی، پھر ہم سب کو کہنے سے، سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا، بھائی کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا بیٹا لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نبی بنایا اور ایک ایسی قوم کی طرف اللہ تعالی لوط علیہ السلام کو بھیجایا جو شرک بھی کرتے تھے، بدکاری بدفعلی بھی کرتے تھے۔ دنیا میں اس سے پہلے کون سا قوم بھی اتنی بڑی برائی نہیں کی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اتنی بڑی گناہ کرے، اتنا بڑا برائی کرے، وہ لگا سی پہلے کون بھی اتنا بڑا کون بھی گناہ کرے نہیں، اتنا بڑا گناہ یہ لوگ جو فرسٹ اتنا بڑا گناہ کرے سو لوط علیہ السلام کی قوم والے، ویسی قوم کی طرف اللہ لوط علیہ السلام کو بھیجایا۔ کیا گناہ کرتے سو؟ یہ لگا کہ اندر شرک بھی موجود تھا، شرک کرتے سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، مسافرہ کا مال لوٹ لیتے تھے، راستوں میں فساد مچھاتے تھے، اور ان سب سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بدکاری کرتے تھے، بدکاری بدفعلی کرتے تھے۔ یہ لوگ یہ کام ان لوگوں سے پہلے کوئی لوگ نہیں کیا تھا۔ پہلی قوم جو بدکاری کی تھی، بدفعلی کی تھی۔ بدکاری کہ تو کیا، بدکاری کا مطلب کیا؟ کون سا وہ گناہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک لوط علیہ السلام کی قوم تک جتنے بھی عرصہ گزر گیا، جتنے بھی برسے گزر گئے، اس میں کوئی بھی اتنا بڑا نہیں گناہ کیا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ گناہ یہ تھا مردوں سے بدکاری، مردوں سے اپنی لذت پوری کرتے تھے، اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑا بنایا یہ نظام کو چلانے کے لیے، لیکن وہ لوگ مرد ہی کر لیتے تھے۔ اتنا بڑا گناہ
وہ لوگ اس سے پہلے کون بھی کرے نہیں. کتنے برسہ گزر گئے, کتنے قوم آئے, کتنے لوگ آئے, لیکن وہ لگا میں کون بھی اتنا بڑا گناہ کرے نہیں جو یہ لگا کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم. اللہ نظام کو چلانے کے واسطے مرد کو عورت کو ایک جوڑا بنایا, لیکن وہ لگا عورت سی خواہش پوری نہیں کرے سرکا, مردبانے کر لیتے سو, اپنی خواہش پوری کر لیتے سو مردبانے مل کو. اتنا بڑا گناہ وہ لگا کرتے ہیں سو, اس سے پہلے کون بھی نہیں کرے اتنا بڑا گناہ, پوری دنیا میں کون بھی اتنا بڑا گناہ کرے نہیں, یہ اتنا بڑا گناہ کرے. یہ لگا کہ ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بھیجایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا, بھائی کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام آئے, دین کی دعوت دیتے رہے. بھائی تمہیں جو کام کرتے ہیں وہ بہت بڑا غلطی کام ہے, تمہیں مردوں سے بدکاری کرتے ہیں, مردوں سے کرنا کیا ہو تمہیں اصل ہے. تمہارے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے برسہ گزر گئے, کتنے لاکھوں کروڑ آدمی چلے گئے اس دنیا سے, اس میں کون بھی ایسا کام کرے نہیں, اتنا بڑا گناہ کرے نہیں جو آج تمہیں کرتے ہیں. یہ کام چھوڑ والے تمہیں اللہ کا عذاب آتا, اللہ کا عذاب آیا گئے تو تمہیں بچ سکتے نہیں اس کے عذاب سے. ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. دیکھو اوپر سے تمہیں شرک بھی کرتے ہیں, یہ شرک بھی چھوڑ والو. ابے ڈاکے ڈالتے ہیں, رستے میں مسافر آ جاتے ہیں تو ان کا مال لوٹ لیتے ہیں, یہ پورے کام چھوڑ والے تمہیں. اصل پورے جہان میں ایسے لوگ نہیں ہے تمہارے جیسا لوگ کون بھی نہیں پورے جہان میں. اس سے پہلے تمہیں اتنا بڑا گناہ کہیں کو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. ڈرو تمہیں اللہ کے عذاب سے کو بول کے سمجھاتے رہے لوط علیہ السلام. چھوڑ ڈالو, اللہ کے راستے میں آؤ, اللہ جیسا بولا ویسا کرو. قوم کے عورتیں ہیں نا, عورتوں سے تمہاری خواہش پوری کرو, نکاح کر لے کے پاکیزہ زندگی گزارو, نکاح کر لو, نکاح کر لے کو تمہاری خواہش پوری کر لو عورتوں کے ساتھ, لیکن تمہیں مردوں کے ساتھ کہیں کو کرتے ہیں ایسا کو بول کے سمجھاتے ہیں لوط علیہ السلام. لیکن وہ قوم نہیں مانتی سو, جھٹلاتی سو, نہیں مانتے سو, انہاں کی بات نہیں سنتے سو, کتنا ستاتے سو لوط علیہ السلام کو. اور اوپر سے بولتے سو کہ انہیں بہت پاکیزہ بننے کی کوشش کرتا ہے رے, بہت پاکیزہ رہنا کو سمجھتا ہے, اسے ہماری شہر سے نکال کو بازو پھینک ڈالو, باہر پھینکو اسے ہماری شہر سے, تو بول کے بولتے سو لوط علیہ السلام. ایک پیغمبر, ایک نبی, اللہ کا نبی, اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے واسطے آئے سو نبی کو اللہ کا بولتے سو نکال ڈالو شہر سے, اسے باہر پھینک ڈالو اسے کو بول کو لوط علیہ السلام. کئی کو جو کام غلط کرتے ہیں اسے غلط بھائی اللہ کے راستے میں آؤ, اللہ تم نے عذاب ڈالتا, یہ بہت بڑا گناہ, یہ گناہ چھوڑ والوں کو بول کو بولے اس کو لگا ایسا بولتے ہیں لوط علیہ السلام کو. یہ شہر سے نکال ڈالو, باہر پھینک ڈالو اسے, یہ بہت پاکیزہ رہنا کو سمجھتا ہے, اسے باہر پھینک ڈالو کو بول کے. اب ایسا سمجھاتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ سمجھاتے رہے تو یہ لگا پھر کو جھٹلاتے رہتے. ایک بار ایسا کہی کہ جو عذاب کے بارے میں تو ڈراتا ہے نا وہ عذاب لے کو آ جا کو بول کے بولے لوط علیہ السلام کو. کافر قوم ہر بار پیغمبروں کو یہ جھٹلاتے سو, یہ بات کرتے سو پیغمبروں کو. ہر ایک نبی کے ساتھ یہ ہوا, کامن پوائنٹ کو سا رکھتے تو ہر ایک نبی کے ساتھ ہوا سو, ہر ایک جناب یہ کہتا سو تو بولا سا عذاب لے کر جا, پہلے جا, تو جو عذاب کے بارے میں ہم نے بول کو ڈراتا ہے نا, یہ عذاب آتا اللہ کی طرف سے کو بول کو, ہم نے پتا رہا نہیں ہے وہ عذاب آتا کو بول کو, تو جا کو عذاب لے کر جا کو بول کو. ہر ایک قوم اپنی نبی کو جھٹلاتے تھے یہ بات کر کے, ڈرتے نہیں سو بولتے ہیں. تو ابھی اوپر سے ایسے بولتے سو جا کو لے کر جا کو بول. یا بھی وہ چھوا لوط علیہ السلام کی قوم والے بھی وہ بولے اس عذاب کے بارے میں ہے تو ہم نے ڈراتا ہے کہ وہ عذاب لے کر جا کو بول کو بولے. اب جب یہ بات بولنے کے بعد فرشتے 3 فرشتے آئے شہر کے اندر, نوجوانوں کی شکل میں, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے فرشتے. یہ فرشتے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آتے ہیں. یہ فرشتے
ये 3 फरिश्ते, इसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़े फरिश्ते थे, आसमान के बड़े फरिश्ते, आसमान के बड़े फरिश्ते आए, इसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक जन। ये 3 फरिश्ते हैं ना, ये 3 फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। कहीं को गए? अल्लाह भिजाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम में वो दुआएं करते हैं, या अल्लाह मुझे औलाद दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे, मुझे बच्चे दे, मुझे बच्चे दे, मुझे नेक साले औलाद दे, नेक बच्चे दे मुझे, को बोल को दुआ करते हैं। अब ये दुआ को कबूल करने के वास्ते अल्लाह ताला, कबूल करने के वास्ते अल्लाह ताला फरिश्तों को भिजाया, जाको बोले को। 3 फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर को आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं, ये लगा फरिश्ते को बोल को, अदमिया के शक्ल में आगे फरिश्ते। इससे मालूम होता है कि अंबिया, पैगंबरा, नबिया आलिमुल गैब नहीं होते। आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चे। ये लगा लड़कों की शक्ल में आए तो, इंसान की शक्ल में आए तो फरिश्ते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं हुआ। ऐके तो ना आलिमुल गैब नहीं, उनको सब भी मालूम होते नहीं। सबको मालूम होने का कौन है? आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं, सब भी मालूम है सुने। अब ऐसा हुआ, अब वो फरिश्ते आको अंदर दाखिल हुए। उस टाइम पे ये लगा कैसा है, मेहमाना के नाद आए, गेस्टा, घर को गेस्टा कैसा आते हमारे, वैसा मेहमाना के तौर पर आए ये फरिश्ते। मेहमानों की बहुत इकराम करते सो, उस पहले जमाने में गेस्टों की बहुत इज्जत करते सो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है तो हबीज ज्यादा करते सो वो लोगों की। अब मेहमाना को बोल को बोले, वो फरिश्ते आको डायरेक्ट बोले नहीं हमें, फरिश्ते को बोल को वो लगा को खाना लेकर आते, खाना खिलाने, खाना रखते। फरिश्ते खाते नहीं खाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर जाते। उस टाइम को दुश्मन है, अपने दुश्मन को घर को गया तो खाना नहीं खाता सो, अपने दुश्मन को घर को गया तो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना रखे तो खाना खाना नहीं फरिश्ते, इनको मालूम नहीं फरिश्ते को बोल को, दुश्मन क्या की को बोल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर जाते। बाद में अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से तसल्ली देता इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, क्या को ए इब्राहिम, हमें बशर नहीं है, बशर के तो इंसान, हमें इंसान नहीं है, हमें अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते हैं, हमें अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें इंसान नहीं है। तुम ना हमें ये खुशखबरी देने के वास्ते है, तुमने एक गुड न्यूज देने के वास्ते है हमें लगा, तो बोल को बोले फरिश्ते। क्या वो गुड न्यूज कहे तो अल्लाह ताला तुझे बेटा देगा, उसका नाम भी संग से बोल रहे, अल्लाह ताला तुझे औलाद देगा, बेटा देगा, और उसका नाम होगा इसहाक, और इसहाक का भी बेटा होगा, उसका नाम होगा याकूब। 2 बशारतें दे डाले, ये के तुझे बेटा भी पैदा होता, तेरा बेटे को बेटा भी पैदा होता, तेरा पोतरा भी पैदा होता, तेरा बेटे का नाम भी बोल डाले इसहाक, तेरा पोतरे का नाम भी बोल डाले याकूब। ये 2 नामा भी बोल डाले फरिश्ते। तो अल्लाह के जरिए अल्लाह बोलने फरमाया ना फरिश्तों को, बोले खुशखबरी देने के लिए आए हमें तुम ना, तो ये बेटा देता इसहाक, और उसका भी बेटा होगा याकूब। अभी ऊपर से अभी क्या बोले, ये दोनों को भी अल्लाह नबी बनाता, बेटे देना चाहिए, ये दोनों को, इसहाक को भी याकूब को भी, दोनों को अल्लाह नबी बनाता, पैगंबर बनाता। तो बोल को बोले खुशखबरी दिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा अलैहिस्सलाम हाथ ले को सिर्फ ऐसा मार लेते, ऐसा मार ले को, मैं बुट्टी, ये मेरा शोहर, ये मेरा हस्बैंड बुट्टा, हमारे दोनों को औलाद होती क्या, को बोल के ऐसे ऐसा ऐसा मार लेते हैं सारा अलैहिस्सलाम। जब फरिश्ते बोलते कहीं को नहीं होता, अल्लाह की कुदरत के ऊपर तुमने ताजुब कहीं को होता है, तारीफ कहीं को होते हैं। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसका हर तरह की कुदरतें हैं उसके पास, हर चीज की कुदरत उसके हाथ में है, तुमने ताजुब कहीं को होता है। अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा मामला कहीं को नहीं करता, तुम्हें तो मामूल इंसान नहीं, तुम्हें अल्लाह के स्पेशल बंदे लगा, तुम्हें लगा कहीं को कहते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बाप बुत परस्ती करते हैं तो कितना समझाते हैं तो भी नहीं समझाए, तो डराए कि ये मार को मैं मन्ने मारवा तुमको बोल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा वो जब अल्लाह क्या बोला, तुम्हें ये शहर को छोड़ डालो, ये गांव को छोड़ डालो, बाहर चले जाओ, वैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके चले गए, वो छोड़ डाल को।
اب اتنا تمہیں خاص لوگ، تمہیں اللہ کے اسپیشل لوگ، تمہیں اللہ کے، تمہارے اوپر اللہ کے خاص رحمتیں ہیں، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کئی کو نہیں ہوتا بھائی. معمول انسان کے اوپر تم نہ تعجب لیا گیا تو وہ بات الگ ہے، یہ لگا معمول والے کو، لیکن تمہیں تو معمول والے نہیں نا، تمہارے ساتھ تو اللہ کا اسپیشل رحمتیں ہیں نا، کرمتیں ہیں نا، کرامتیں ہیں نا. تمہارے بارے میں کئی کو نہیں ہوتا، کئی کوئی ایسا نہیں کرتا اللہ تمہارے بارے میں کو بول کے فرشتے بولتے. بالآخر دونوں مان جاتے. اب یہاں خوشخبری دینے کے بعد چلے جاتے، فرشتے چلنے کے واسطے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہاں کو جاتے ہیں، تمہیں لگا تمہیں اب کہاں کو جاتے ہیں. وہ 3 فرشتے، اس میں جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ، بولتے ہیں کہ ہمیں قوم لوط کی طرف جاتے ہیں. اللہ آسمان سے عذاب نازل کرنا طے کر لیا، نازل کرنا کو بول کو طے ہو گیا، فکس کر لیا اللہ، یہ لگا اوپر آسمان سے عذاب لانا چھو بول کو، ہمیں وہ عذاب کے واسطے جاتے ہیں، عذاب ڈالنے کے واسطے کو بولتے. ابراہیم علیہ السلام ہو ڈالتے، گھبراتے. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوط کے بارے میں ابراہیم ہمارے سے جھگڑتے ہیں، جھگڑتے کہ تو لڑتے ہیں. ابراہیم لوط کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہمارے سے جھگڑتے ہیں، ہمارے سے لڑتے ہیں کو بول کو بولا قرآن میں اللہ تعالیٰ. یہ قرآن کی بلاغت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لڑ سکتے نہیں، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے. یہ کہتے کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت نرم جیونا کا، وہ نہ ہو کو ننے جب سے ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو پالے، انہاں کا باپ انتقال ہو گئے تو بھائی کا بیٹا، خاص بھائی کا بیٹا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں بہت نرم دل والے، انہوں وہ بارے میں اللہ سے بارے بار دعا کرتے ہیں اللہ عذاب لانا نکو، اللہ نکو، اللہ عذاب لانا نکو، اللہ بچا اللہ یہ لگا کو بارے بار دعا کرتے چھے. کئی کو کہتے ہو یہ ایک بار اللہ کا عذاب آیا کرتے تو وہ لگا ہمیشہ جہنم کی آگ میں چلے جاتے. ابھی وہ لگا جہنم میں سے باہر پڑنے کا موقع نہیں رہتا، وہ لگا کو ڈائریکٹ اب ایک بار عذاب آپ کو قوم کو ختم کر دینے کا تو ابھی کیا ہے ڈائریکٹ جہنم کی آگ میں چلے جاتے ہیں. اب وہ جہنم کی آگ میں سے کبھی باہر پڑ سکتے نہیں ہے لگا. ہونے سے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں بارے بار. وہ بارے میں اللہ تعالیٰ ایسا بیان کرے ابراہیم لوط علیہ السلام کے بارے میں ہمارے سے جھگڑتے ہیں. وہ بولا فوراً اللہ تعالیٰ کیا بولا، اے ابراہیم تو یہ چھوڑ ڈال، یہ بات چھوڑ ڈال، ہمارا فیصلہ ہو گیا. اب وہ لگا کہ کون کے اوپر عذاب آنا چاہیے، یہ عذاب کو روکنے والا کون بھی نہیں، یہ عذاب رکتا بھی نہیں. تو ابھی کیا تو دعا مانگ لے، میں تیری دعا قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ دعا مانے میں تیری قبول کرتا ہوں نہیں قبول کو بولا. اب وہاں سے یہ فرشتے نکل کو قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے. کیسا ہے؟ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں آئے. اب یہ 3 نوجوان آتے اس ٹائم شہر کی کنارے آخری میں، گام کا آخری جگہ رہتا نا، وہ آخری کنارے میں انہاں کی لوط علیہ السلام کی بیٹی ایک جنی رہتی. انہوں دیکھ کو ڈر جاتے. یہ لگا آتے ہیں 3 لڑکے 90 جنوں بہت خوبصورت ہونے ہیں. یہ لگا اب یہ لگا کو بول کو ہمارے قوم والے دیکھے کہتے لگا سی برائی کرے نہیں سر کو چھوڑتے نہیں. یہ لگا تو بول کو دوڑتے جا کو اپنے باپ لوط علیہ السلام کو بولتے ابا یہ سب 3 آتے ہیں. ابا باہر سے ان کی 3 بہت خوبصورت ہونے ہیں. یہ لگا لڑکے آتے ہیں، آؤ تمہیں جلدی کو کہتے. لوط علیہ السلام بھاگتے جاتے، جا کو پوچھتے تم لگا کون روکو. سیم آنسر، ہمیں مہمان، ہمیں گیسٹا. لوط علیہ السلام سمجھاتے، ڈائریکٹ بولے نہیں سر کا سمجھاتے با یہ قوم بہت بڑی گنہگار قوم با، بہت بڑی بری قوم با. یہ تمہیں لگا یا آنا نکو با، یہ لگا بہت برے انسان، بہت گناہ کرتے سنو، یہ لگا نکو تمہیں آنا نکو بولتے. بلاخر وہ فرشتے قبول لیتے نہیں. فرشتے کو بول کے نہ مان نہیں نا، فرسٹ آف آل فرشتے قبول لیتے نہیں. اب بلاخر کیسا ہے کہ چھپا لے کو انہاں گھر میں کو بلا لے کاتے. کہاں کو بلا لے کاتے؟ لوط علیہ السلام کے گھر میں. اب یہاں لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کون ہے؟ کافر. اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اوپر جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتے ہیں وہ یا لوط علیہ السلام کے گھر میں نازل ہونا نہیں. کئی کو کہتے بیوی خراب ہے، بیوی کافر نکلی. نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہوچے، نوح علیہ السلام کا بیوی کافر نکلی، اس کا بیٹا کیا نکلا؟ کافر نکلا اس کا بیٹا. اب یاد ہوتا ہے گھر کی عورتیں خراب نکلی کرتے تو گھرانہ پورا برباد ہو جاتا.
آج ہمیں شادیوں کے بارے میں بھی یہی ہے. ہمیں فوراً ابھی شادی کے بارے میں جب بھی آتا فوراً یہ سوچتے کہ ان کتنا کتنا لاتی, ان کتنی ہے سنے, ان کتنی اچھی ہوتی, کتنی خوبصورت ہوتی, انہیں اس کا مال متا کتنا ہے, کتنا کتنا لاتی ان ہمنا کو بول کے یہ سوچتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, جب تمہیں نکاح کے بارے میں جاتے ہیں تو نکاح کر لینے کے واسطے عورت میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دین دیکھو, اس کا دین کتنا ہے, دین رہنا چاہیے, دین رہنا, وہ دین کے اوپر عمل بھی کرنا, وہ دین کے اوپر چلنا. دین رہا تو ہوتا نہیں, دین رکھو, دین کے اوپر نہیں چلی گئی تو کیا ہو, برباد ہی چنا. ایسے دین بھی رہنا اس کے پاس ہے, وہ دین کے اوپر عمل بھی کرنا کو بول کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد ہی وقت ہے ہمیں ہمارا پارٹنر, ہماری بیوی ہمارے گھر کو لے کر آتے سو بیوی کے بارے میں یا بہو یا کون بھی ہو لے کر آتے سامنے, سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں دین کے بارے میں دیکھنا, اس کے پاس دین کتنا ہے. اب دین نہیں ہے کرتے تو عذاب ہو جاتا اس کی زندگی پوری. اب ہمیں سمجھتے ابھی نے کیا کر لیتے پورے نوجوان, اچھی ہے تو بس, خوبصورت ہے تو بس ہم نکاح کر لے نکالتے اسے, ہم نے دین کا نسبت نہیں. اب وہ ٹیمپو ایسا چلتا, لیکن جب گھر کو لے کے آتے نا, اس کے بعد ہمارے بچے ہوتے نا, بچے ہونے کے بعد انہیں بچے بگڑ جاتے رہتے نا. جب معلوم ہو پاتا میں کئی کو ایسا بے دین والی کو میں کر لوں نکاح کو بول دو, جب پچھتا کو کیا فائدہ رہتا نہیں. ہونے سے شادی کر لینے سے پہلے سوچ لینا ہمیں ہمارے گھر میں لے کے آتے سو بیوی دیندار ہونا کو بول کو. اب وہ دیندار نہیں تو ہماری بچیوں کا مسئلہ خراب ہو جاتا. اب باپ بولتا کیا کو بچی کو پردہ کر رہے, بچی کو پردہ کراؤ. اب بیوی بے دین کر لو, دین نہیں کر لو, بیوی کے پاس, ہماری بیوی کے پاس ہے, تم کیا کرتی مرد کے سامنے پردہ کراتی, مرد چل جانے کے بعد کیا کرتی معلوم, تیرا ابا پرانے زمانہ کا آدمی ہے, انہیں کیا کی پردہ کو بول کو بولتا ہے, پرانے زمانے میں جیتا ہے. آج کا زمانہ کتنا دور ہے, کتنا فاسٹ ہے, آج کا زمانہ کیسا ہے, آج کا زمانہ ان پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے پردے کرو کو بول کو. تیرے فرینڈ دیکھے کیسا خوشی سی کپڑے پورے کیسا پڑتے اسے ڈالنے کو پھرتے ہوئے کی, تیرا باپ دیکھے اوپر سے نیچے تک کا پورا یہ کرنا, پورا چھپانا, پردہ کرنا کو بول کو بولتا ہے تیرا باپ ہے کو بول کو. ایسا بولتی بیوی دین کی نفرت پیدا کرتی دل میں, اور باپ کا نفرت بھی پیدا کرتی, باپ کا نفرت بھی بچی کے دل میں پیدا ہو جاتا. بے دین عورت کو ہمیں نکاح کر لے, ہمارے گھر میں لینے کالے کہتے تو ہمارا انجام یہ ہوتا, ہماری بیٹیوں کو ایسا کرتے کیا بولتے آج کا زمانہ کیسا ہے, انہیں پرانے زمانہ والا آدمی لے, ایسا بولتا ہے. زمانہ کوسا بھی رہن دو, ہمارا اللہ کا حکم پہلے, ان کیسا بولا کہ ویسا ہماری زندگی گزارنا. زمانے کا ہم نے کوئی نسبت نہیں, اللہ قرآن میں بولے ہماری زندگی کیسا گزارنا کرنے کا, ویسا اللہ کیسا بولے کہ ویسا ہماری زندگی گزارنا. زمانے کا ہم نے فرق نہیں پڑتا. ویسا چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر نکلی, گھرانہ بہت خراب نکلا. اب یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نکلی, اب وہ فرشتے اندر آگے تو لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نا, وہ لوگوں سے پیسے لیتی سو, پیسے لے لے کو بچوں باہر کو چل جاؤ کو سب کو بولا سو, گاؤں والے پورے کو انہیں چھپا لیتا ہے, کون بھی نہیں دکھنا کو بول کو گھر میں کو سب کو بولا جا کو. 3 نوجوان آئے, بہت خوبصورت ہونے لگا. چلے آج تک کا میں کافی دیکھی نہیں اتنا خوبصورت ہوگا. یہ 3 آئے, آ جاؤ تمہیں لگا بولتے, وہ لگا قرآن بیان کرتا ہے, وہ لگا بہت خوشی سے ناچتے آئے, دوڑتے آئے, ناچتے. ہماری لذت, ہماری خواہشات یہ مردہ سے ہمیں پوری کر لینا کو بولتے. لیکن وہ لگا کو معلوم نہیں لگا, فرشتے ہو گئے گھر کے باہر آ جاتے. لوط علیہ السلام باہر جا کو سمجھاتے کیا کو تمہیں غلطی کرنا نکو, تمہیں وقت خواہش ہے تو تمہارے اندر ہے, تمہیں میری قوم کی بیٹیاں ہے, قوم کی بیٹیاں اگر تو اس قوم کے جو بھی عورتیں ہے وہ لگا نبی کی بیٹیاں ہوتے, ایسا بولے قوم کی عورتیں ہے نا, تمہیں عورتیں سی نکاح کر کو پاکیزہ زندگی گزارو, عورتوں کو نکاح کر لے کو تمہاری خواہش پوری کر لو. تمہیں مردوں کی طرف کہیں کو آتے ہیں. اللہ جس قوم کو, اللہ جس کام کے لیے پیدا کرا وہ لگا سی وہ کام کرے نہیں سرکا, کون سا کام کو لگا کو نہیں پیدا کرے کہ وہ کام تمہیں کہیں کو کرتے ہیں وہ لوگا سی کہتے لگا مردانے سیکس کرتے سو لگا اتنا بڑا گنا, اس سے پہلے کون لگا بھی اتنا بڑا گنا کرے نہیں, قوم لوط سے گنا شروع ہوا سو اتنا بڑا گنا کرتے ہوئے تمہیں لگا نہیں میرے قوم کی عورتیں موجود ہے نا,
ये लगा से निकाह कर लो, मेरी बेटियों से निकाह करो, तुम्हें वो लगा से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करो, लेकिन तुम्हें ये कई को करते हैं को बोल। लेकिन कौम क्या करती है, झुटलाती है लूत अलैहिस्सलाम को, नहीं सुनती है कौमें, बात नहीं सुन सकती। तुझे मालूम हम ना औरतों में जर्रा बराबर भी अट्रैक्शन नहीं है, हम ना क्या होना कि तुझे मालूम, तू सरके हमें तुम्हारे घर में लेने का है, सो 3 जना सी हमें हमारी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए को बोलते हो लगा। अब लूत अलैहिस्सलाम बोलते कि फिर को काश तुम्हारे में एक जना तो भी मेरा साथ हुआ तो मैं ये लगा कि पूरे खिलाफ में तलवार लेकर लड़ता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे में एक जना भी इज्जत वाला नहीं है, तुम्हारे में एक जना भी शरीफ इंसान नहीं है तुम्हारे अंदर को बोलते। वहां लूत अलैहिस्सलाम में इना की दोनों बेटियां चुप हो, ये तीनों चुप हो, कौन भी ईमान वाले नहीं, सब भी वो गुनाह में पड़े सुनो होने से ये करते हैं। तुम्हारे में एक जना तो है तो मैं पूरी कौम के खिलाफ में तलवार निकाल को जंग करता हूं, मैं कंफर्म है जंग करता हूं तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे में ये एक जना भी नहीं है। मुझे अल्लाह ये क्यों सा तो बड़ा एक किला दिया, तो बड़ा एक घर दिया, तो उसमें जाओ मैं छपड़ ले को मेरे मेहमान को मेरे गेस्टा को भी मैं बचा ले तुमसे, लेकिन आज मेरा क्या भी नहीं है मेरे हाथों में को बोलते। ये लगा मेरे मेहमान मेरी बेइज्जती मत करो, तुम्हें लगा मेरे गेस्टा के सामने मेरी बेइज्जती करना ना को तुम्हें लगा को बोल अलैहिस्सलाम बोलते। लगा है तो भी सुनते नहीं, तुझे मालूम ना हमें ये आदत है को बोल, मालूम होने के बाद तू घर में कहीं लेकर आया लगा को बोलते हैं। ये लगा अब बिलाखिर लूत अलैहिस्सलाम का हालत ऐसा है कि वो दर्द से उनकी दिल कलीजा तंग हो गया, दर्द से उतना उनके अंदर दुख है अंदर। अब ये दुख से मर जाते क्या कि बोल को अल्लाह फरिश्तों के जरिए से जर्रा तसल्ली दिया, क्या को बोल को फौरन फरिश्ते बोले ए लूत घबराना मत, तुम्हें तुम्हारे दिल को तसल्ली कर लो, हमें मामूल इंसान नहीं, हमें अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हमें ये लगा हमारे बारे में क्या समझते हैं, हमें जमीन को उठा को उल्टा कर को मार रहे थे, हमें पूरा जमीन को, हमें इतना ताकतवर, हमें ये लगा क्या समझते हैं इसके बारे में, तुम्हें क्या भी होना न को, अल्लाह का फैसला आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, अब ये लगा को तबाह बर्बाद करना चाहिए तो बोलते। अब ये फरिश्ते को अल्लाह ताला पहले हुक्म क्या दिया थे, तो जब तक का वो लूत अलैहिस्सलाम बोलते नहीं लगा के बारे में, बुराई के बारे में इनसे झगड़ते नहीं, जब तक का तुम्हें अजाब के बारे में क्या भी अजाब लाना ना को बोलते। कब है तो लूत अलैहिस्सलाम समझाते हैं कि अब फरिश्ते भी है ना अंदर है, तो सब भी सुने ना, अब टाइम आ गया, अब बोलते हैं अब अजाब का टाइम आ गया। ये लगा ये अजाब से बच सकते नहीं, हमेशा कभी बच सकते नहीं लगा, अब ये लगा ऊपर कंफर्म अजाब आने वाला है। तुम्हें क्या करते गए तो सुबह सादिक से पहले तुम्हें तुम्हारे घर वाले चले जाओ, पीछे फिर को देखना नको। सुबह सादिक पे तो हमारा सहरी का आखिरी वक्त रहता ना, सहरी का आखिरी वक्त उसे सुबह सादिक का वक्त कहते, उससे पहले तुम्हें चले जाओ। सुबह सादिक होने के बाद इस पूरी कौम को अल्लाह ताला आसमान से अजाब नाजिल फरमा को पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर रहा था। कौन भी पीछे फिर को देखे जाने, पीछे फिर को कौन तो देखे करते तो माने उसके ऊपर क्या अजाब आया कि ये लोगों के ऊपर वो अजाब हो लगा, वो ऊपर आता कौन है तो पीछे फिर को देखे कि सिवाय तेरी बीवी के तुम्हारे कौम को हमें बचा लेंगे, तुम्हारे घर वालों को हम बचा लेंगे, वो बोलते लूत अलैहिस्सलाम। कहते क्या तुम्हारी बीवी पीछे रह जाती, तुम पीछे फिर को देखती को बोलकर जब बीच बोल डाले। अब हबीब तंग हो जाते हैं लूत अलैहिस्सलाम, कई को गए तो सुबह को हबीबी टाइम है वो बोलो, फिर को कुरान की आयत नाजिल फरमाया अल्लाह, कुरान में बोलता है अल्लाह ताला ये लूत सुबह करीब नहीं है क्या, सुबह तो बहुत करीब है, तुम्हें कह तो लूत अलैहिस्सलाम डरते हैं, ये बीच में चला गया फिर को क्या तो करते क्या की को बोल। अब इला बाहर है ना, ये लगा अंदर आने की कोशिश करे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना फर ऐसा मारते, अपना फर मारे तो ये लगा के हंके पूरे चल जाओ, हंधे हो जाते, हंधे हो जाओ ऐसे भाग जाते। फिर को ये लगा आते क्या की को बोल को लूत अलैहिस्सलाम डरते, सुबह को हबीब बहुत टाइम है, अभी अब में आ जाओ को अंदर घुस जाते क्या की वो डरते। वो बारे में अल्लाह ताला तसल्ली देता है, तुम्हें इतने साल तुम्हें सब्र करे ना, अब जर्रे घंटे है तो सुबह होने, सुबह क्या करीब नहीं है क्या, सुबह बहुत करीब है सुबह, तो बोल को अल्लाह इन्हों को तसल्ली दिया। अब सुबह सादिक का वक्त हो रहा है तो सुबह सादिक से पहले अपनी बीवी को अपने दोनों बेटा को जमा करके बोले लूत अलैहिस्सलाम, कौन भी पीछे फिर को देखे जानी, अल्लाह का फैसले के ऊपर है, अल्लाह के वादे के ऊपर हमें यकीन रखना, पत्यारा रखना, नहीं को बोल को पीछे देखे तो इलाका के ऊपर क्या अजाब आता कि वो तुम्हारे ऊपर आता को बोलते। अब ऐसा वहां से निकल कर चले जाते लूत अलैहिस्सलाम, वो शहर छोड़कर बाहर चले जाते रहते, पीछे इधर देखे तो इनके ऊपर अजाब आ जाते रहता। इनकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर ना, फिर पीछे फिर को देख जाती, देखी तो अल्लाह ताला
कौन सा अजाब है तो नाजिल फरमाया कि वो उसके ऊपर भी नाजिल फरमा रहा था। अब ये कौन को कैसा खत्म करेगा? तो अल्लाह ताला पहले बहुत बड़ी आवाज दिया, उससे लगा कि काना फट गए, काना फट गए, उतना बड़ा आवाज दिया अल्लाह। अब उसके बाद दूसरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, अपना फर रहा था ना, अपना फर का बहुत लास्ट आखिरी हिस्सा, अब ये हमारा हाथ कर लो, ये हाथ का ये उंगली का आखिरी हिस्सा है, ये देखिए ऐसा ऐसा उनका का फर का आखिरी हिस्सा सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम में पूरा जमीन को ऐसा उठाए, ऐसा उठा को उल्टा मार वाले, कितना ऊंचा उठा को उल्टा मारे लगा को आसमान तक का उठाए, आसमान तक का उठाए तो जो जानवर रहते हैं वो जानवर का आवाज आसमान के फरिश्ते सुनाए, उतना ऊपर को उठा को लगा को जमीन में मारे अल्लाह ताला। इससे पहले क्या करे फिर को पत्थरों की बारिश है, पहले आवाज आई, काना चले गए, पत्थरों की बारिश है, आसमान से हम ना बारिश पानी उतरता बारिश है, वैसा नहीं सर का पानी नहीं सर का पत्थर आते सो पत्थरा से मार मार को खत्म करे अल्लाह ये कौम को। वो भी कैसा पत्थरा? निशान पत्थरा, निशानी के पत्थरा। अब ये पत्थर फलाने के ऊपर जाको बढ़ता, इतना बड़ा पत्थर है इतना ऐसा, इसके ऊपर जाको बढ़ता, को बोल को निशान ज्यादा पत्थर वो उसके ऊपर लिखो है, कौन सा पत्थर किसके ऊपर जाको पड़ना को बोल को, वही सब पत्थरा से बारिश है। सोचो क्या हालत हो रहता है कौन का, मार मार को हलाक कर को जमीन को ऐसा उठा को उल्टा कर को फेंका, उल्टा कर को फेंको, ये लगा का नाम वो निशान मिटा डाला अल्लाह ताला, इतना बड़ा अजाब दिया अल्लाह ताला ये कौम के ऊपर है। फिर को क्या करा अल्लाह ताला, ये लगा कि इनकी बीवी को पत्थर बना डाला, पीछे फिर को देखी ना पत्थर बना डाला। ये किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम को तकरीबन 4500 साल से भी ज्यादा, आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस ज्यादा है, कितने हजारों साल गुजर गए, आज भी वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का पत्थर बन जाने का शक्ल है ना, स्टैच्यू है ना, वो आज भी है वैसा। वो का डेड सी को बोल को एक है, डेड सी को बोल को। अब ये डेड सी करने के इलाके में अब ये पूरा कौम को अल्लाह ताला कैसा तबाह बर्बाद कराया करते, तो अब जमीन का आखिरी हिस्सा रहता, देखिए अंदर है, अंदर को घुस लेते चले गए तो जमीन का आखिरी हिस्सा बॉटम ऑफ द एर्थ था, वो आखिरी हिस्सा जमीन का वो नीचे को मार डाला, जमीन को धंसा डाला। अब ये ऊपर गिरे गुंडा पड़ जाता ना, इसमें बारिश होकर पानी, वो पानी को डेड सी बोलते, वो पानी को डेड सी बोलते। वो पानी में नमक ज्यादा, उसमें छलांग मारा तो भी डूबता नहीं, कौन भी ऊपर कुछ रहता डूबता नहीं। ये अल्लाह की निशानी, वो अल्लाह कयामत तक की निशानी रखता। वो बीवी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैच्यू भी आज भी है, हमें फोन में यूट्यूब में जाको लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को बोल को मारे तो भी हम ना वो स्टैच्यू बता डालते, डेड सी के कनेच है, डेड सी कनेच। उन पिक्चर को देखी ना, वो इससे पहले देखो कितने जमाना गुजर गया, कितने साल गुजर गए, कितने बरसा गुजर गए, कितने बड़े बड़े तूफान आ रहते, कितने बड़े बड़े बारिशा बरस को रहते, वहां है तो भी वो स्टैच्यू क्या भी नहीं कहते। देखो ये अल्लाह कयामत तक निशानी रखना को बोल को समझा, होने से कयामत तक रहेगी। अब ऐसा पूरे कौम में लूत को तबाह बर्बाद करे अल्लाह ताला। अब इसमें हम ना लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाया अल्लाह ताला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी उम्र की कसम मुझे, वो लोग बहुत बड़े नशे में थे, ये लगा का अंधे हो गया लगा इतना बड़ा गुनाह में पड़ जाओ को, ये लगा क्या करते हैं कि भी भूल गए, कितना बड़ा गुनाह करते हैं कि ये लगा को बोल को अल्लाह ताला बोले। इससे पहले कौन सा नबी का उम्र का कसम अल्लाह ताला उठाया नहीं सिवाय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, उनका रुतबा अल्लाह के नजदीक मालूम होता है। अब ये पूरा वाक्या में जो करते हैं आज हमारी कौम में, आज इस उम्मत में हमारे अंदर भी ये गुनाह मौजूद है, लड़कों से लड़कों के साथ बदफेली करना, बदकारी करना, गैर मुस्लिमा, इसे होमोसेक्सुअलिटी के नाम के ऊपर, आजादी के नाम के ऊपर, ये उनका राइट है, ये उनका हक है को बोल को ये दुनिया में प्रमोट करते हैं, फिल्मों में बाहर है, कहा तो भी बोलते हैं उनका राइट है भाई, उसकी राजी मर्द करना तो तुझे क्या, तुझे करो क्या को बोल के इसे प्रमोट करते हैं। गैर मुस्लिमा जो काम है, जिस गुनाह की वजह से पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद करा, कैसा करा, पहले पत्थरों की बारिश बरसाया, बाद में जमीन को उल्टा करके जमीन में धंसा डाला है जमीन को,
اب ایسی قوم کے اوپر وہ گناہ کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب دیا تو وہ آج دنیا میں کسی بھی کیا بھی فرق پڑنا نہیں. غیر مسلمہ ہمارے مسلمان معاشرے کو, سوسائٹی کو, مسلم سوسائٹی کو خراب کرنے کے واسطے ایسا بولتے ہیں, ہومو سیکسوالٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ کرنا, مردوں کے ساتھ کرنا, یہ ایسا کئی کو کرتے ہیں ہمارا مسلم سوسائٹی کو خراب کرنے, برباد کرنے, تباہ و برباد کرنے کے واسطے. اس سے خود ہمیں بھی بچنا, ہماری بچوں کو بھی بچانا. اس میں بچنے کے واسطے کیا راستہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہا ہے تو ہماری آنکھوں کی حفاظت کرو کو بول کے بولا کہ فوراً اس کا آلٹرنیٹ, اس کا سولوشن بتایا. کیا بولا؟ دوسری آیت میں فوراً اللہ تعالیٰ بولا نکاح کر لو, نکاح سے کر لیتے تو تمہیں وہ گناہ سے بچ جاتے ہو بول. آج ہمارے پاس بھی نکاح کا آپشن ایک ہی ہے ہمارے پاس ہے. یہ زنا سے بدتر ہے, بدکاری زنا سے بدتر ہے. زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے, مرد کے ساتھ کرنا, عورت کے ساتھ کرنا. اسے ایک اچھا لیبل دیتے ہیں, آزادی کا لیبل دیکھو بھائی, اس کی مرضی بھائی, یہ اس کی حق ہے, اس کا رائٹ. وہ تم نے کیا ہوا کوئی بول کو پوری دنیا میں پھیلاتی ہے. آج کل اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں بھی اس میں ملوث ہو جاتے. اگر ہمیں ہمارے بچوں کی فکر نہیں کرے گا تو فکر کیسا کرتے تو نکاح کر لینا, نکاح کرانا ہمارے بچوں کی. ابے بھوک لگنا, نیک ہونے برا ہونے سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا کہ ویسا کے اندر خواہشات پیدا ہونا, نیک ہونا برا ہونا, اس سے کیا بھی نسبت ہے. اب ایک انسان ہے, ایک انسان نیک انسان کر لو, اسے بھی بھوک لگتی. برا انسان ہے, اسے بھی بھوک لگتی. بھوک میں کیا تو فرق دی ہے, بھوک دیکھتی کیا ہو, ان نیک انہیں ان برا انسان کو بول دیکھتی کیا ہو, نہیں دیکھتی نا. بھوک ہر ایک کو آتی. ویسا خواہشات بھی نیک کے اندر بھی رہتا, برے انسان کے اندر بھی رہتا. اس کو سے اللہ یہ خواہشات کو پوری کرنے کے واسطے حلال راستہ کھولا ہے. تمہیں حرام کی طرف جانا نہ کو, زنا کی طرف جانا نہ کو, یہ مرد کے ساتھ کرنا, عورت کے ساتھ کرنا, یہ راستے میں جانا نہ کو. تمہیں لگا تمہارے واسطے میں پاکیزہ پیغمبروں کا سنت ہے, پیغمبروں کا طریقہ کیا ہو, نکاح کر لینا, پیغمبروں کی سنت ہے. تمہیں نکاح رکھوں میں تمہیں نکاح کر لو بول کو بولا. آج ہمارے ماں باپوں کو اپنے بچوں کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, کہنے کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے. یہ لگا زنا میں ملوث ہو کے ہے, لیکن ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا. کئی کو گھر میں بھو آگے کرتے تو ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ہے, اب اسے ہمیں نہیں پال سکتے, کئی کو پال سکتے نہیں. اللہ بولتا ہے ہر ایک کا روٹی ان خود لے کو آتی کو بول کو. ہمارے ماں باپ کو آج یہ فرق نہیں پڑتا ہے, کل ایک نہ ایک دن ہمارے میں کون کی ایک جنا کنفرم بدکاری میں نہ ہوتا, ملوث ہوتا رہتا. کئی کو کہتے پوری دنیا میں ایسا پروموٹ کرتے ہیں. آج جا بے پردگی کیسا پروموٹ کرے, اس سے پہلے پردہ کیسا کرتے سو عورتیں, آج ذرہ کیسا بے پردگی ہوتی ہے. ویسا کہ ذرہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے مسلم سوسائٹی کو یہ غیر مسلمہ ایسا تباہ و برباد کر رہے تھے ذرہ کر کو. جب ہمارے بچے, جب ہمیں حلال راستہ نہیں کھولے تو, نکاح نہیں کرے تو ہمارے بچوں کو جب یہ لگا بھی یہ بڑے گناہ میں چلے جاتے. حلال راستہ کھولنا ہمارے بچوں کو حرام سے بچنے کے واسطے. خود اللہ جو بولا سورہ نور میں حرام سے بچنے کا ذکر بولا, فوراً حلال راستہ نکاح کا بولا. اب یہاں بھی ہمارے بچوں کو ہمیں حلال راستہ نہیں کھولے کرتے تو چند روز صبر کرتے, بعد میں کیا کرتے معلوم, بدکاری کرتے, عورت کی طرف جائے گا زنا کرتے. اب وہ عورت کی طرف جانے کا جرجنا کے اندر دیر نہیں رہتا, ہمت نہیں رہتا, جب کیا کرتے مردوں کے ساتھ کرنا شروع کرتے. کئی کو پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں, اسے پروموٹ کرتے ہیں, مرد کو ساتھ کرنا, عورت کے ساتھ کرنا. جو قوم لوط کا کام ہے وہ آج ہمارے اندر موجود ہے. غیر مسلمہ ہومو سیکسوالٹی کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی کو, مسلم گھرانے کو تباہ و برباد کر دے. تباہ و برباد کرنے کے واسطے, ہمارا مذہب کو تباہ و برباد کرنے کے واسطے یہ لگا اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہونے سے اس سے ہمیں بھی بچنا, ہمارے بچوں کو بھی ہمیں بچانے کے واسطے ہمارے پاس حلال راستہ نکاح کے علاوہ دوسرا راستہ کچھ بھی نہیں ہے. ہونے سے ہمارے بچوں کے ہمیں فکر کرنا, ہمارے بچوں کو یہ لگا یہ گن میں پڑھنے سے پہلے, برائی میں پڑھنے سے پہلے ہمارے بچوں کی خیال کرنا ہے. تو لگا کو ہمیں حلال راستہ کھول ڈالنا, نکاح کرانا ہمارے بچوں کو, تاکہ وہ لگا حرام کام میں ملوث نہ ہو, حرام کام میں نہیں کر سکے, لگا حلال طریقے سے اپنی لذت پوری کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بدکاری سے حفاظت فرمائے, ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بات میں اب آپ کے سامنے
بولا ہوں اس میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپوں کو ہمارے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کام سے بچنے کے واسطے ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو حلال طریقہ نکاح کا راستہ کھول دے. یا اللہ اس دعا کو تو اپنی دربار میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.